الحمد لله الأحد والثناء لرب الصمد والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الروح والجسد الذي سمي في الأرض بمحمد ونودي في السماء أذن مني يا أحمد وعلى آله وأصحابه على الأبد لا سيما ابنه الكريم الغوث الأعظم الجيلاني سيد الفرد والوتد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ادخلوا في السلم كافة آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا قیمتہار پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے دل لگا کر حسن حسین کہو، دل لگا کر حسن حسین کہو، سر جھکا کر حسن حسین کہو، دل لگا کر حسن حسین کہو، سر جھکا کر حسن حسین کہو، اور سر بچانے سے فائدہ کیا گے، سر بچانے سے فائدہ کیا گے، سر کٹا کر حسن حسین کہو، سر بچانے سے فائدہ کیا گے، سر کٹا کر حسن حسین کہو۔ اور شاعر کہتا کہ یا علی المدد کا ایک نعرہ، یا علی المدد کا ایک نعرہ تم لگا کر حسن حسین کہو، تم لگا کر حسن حسین کہو۔ اور بڑا ہی پیارا شعر ہے، شاعر کہتا کہ خاموشی ہر جگہ اچھی نہیں، خاموشی ہر جگہ اچھی نہیں، لب ہلا کر حسن حسین کہو، خاموشی ہر جگہ اچھی نہیں، لب ہلا کر حسن حسین کہو۔ اور فرماتے گئے کہ ہاتھ سے ہاتھ مل چکے ہیں بہت، ہاتھ سے ہاتھ مل چکے ہیں بہت، اب دل ملا کر حسن حسین کہو، اب دل ملا کر حسن حسین رہو۔ اب یہ شعر ہے، میں سمجھتا ہوں میں پڑھوں گا تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا اور آنا بھی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی آواز بھی مجھ تک پہنچے گی۔ شاعر نے کہا کہ ہاتھ سے ہاتھ مل چکے ہیں بہت، ہاتھ سے ہاتھ مل چکے ہیں بہت، دل ملا کر حسن حسین کہو، دل ملا کر حسن حسین کہو۔ اور پھر شاعر کہتا کہ کوئی باقی نہ رہے محفل میں، کوئی بھی باقی نہ رہے محفل میں، ہاتھ اٹھا کر حسن حسین کہو، کوئی بھی محفل میں باقی نہ رہے، ہاتھ اٹھا کر حسن حسین کہو۔ اور آخر میں شاعر کہتا ہے کہ اگر حسینی ہے تو آؤ میدان میں، شاعر کہتا اگر حسینی ہو تو آؤ میدان میں، زخم کھا کر حسن حسین کہو، اگر حسینی ہو تو آؤ میدان میں، زخم کھا کر حسن حسین کہو۔ پیار سے درود پاک پڑھے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک شعر بڑا مشہور ہے، سرکار غریب نواز فرماتے گئے شاہ است حسین، پیار سے بولیں، تھوڑا اور بول دے پیار سے، ہاں۔ فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین
است حسین دین پناہ است حسین اور سرداد نداد دس در دست یزید سرداد نداد دس در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ یہ شعر پڑھ کے میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی تقریر اسی شعر کے ضمن میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ غریب نواز فرماتے کہ سرداد، امام حسین نے سر دے دیا۔ کیا دے دیا؟ سرداد، سر دے دیا، لیکن نداد دس در دست یزید، لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ امام حسین نے سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ اب اسی ایک ہی مصرے پر یہ کہ مجھے اپنے پوری تقریر کرنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے آپ سمجھیں گے، توجہ کے ساتھ سنیں۔ دیکھیے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کی؟ امام حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کی؟ کیا امام حسین اور یزید پلید کے درمیان کیا یزید نے امام حسین کا کوئی مال لے لیا تھا؟ کیا کوئی خاندانی جھگڑا تھا؟ کوئی گھریلو جھگڑا تھا؟ تو آخر امام حسین کیا وجہ تھی کہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ کیا امام حسین کو اس بات کی لالچ تھی کہ مجھے تخت و تاج مل جائے؟ نہیں تھی نا لالچ؟ امام حسین کو لالچ نہیں تھی۔ کیا امام حسین نے اس لیے بیعت نہیں کی کہ یزید تخت پر بیٹھ گیا؟ توجہ کے ساتھ آپ کو سننا ہے۔ تو آخر کیا وجہ تھی؟ کوئی تو ریزن ہوگا، کوئی تو سبب ہوگا، کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو کارن ہوگا۔ بغیر سبب کے، بغیر وجہ کے کوئی کچھ کام ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ تو آخر کوئی جھگڑا نہیں، نہ خاندانی ہے، نہ گھریلو کے جھگڑا گئے، نہ مال کا کوئی جھگڑا ہے، نہ دولت کا کوئی جھگڑا گئے، نہ جو کہ تخت و تاج کا کوئی جھگڑا گئے، اور تخت و تاج کے لیے جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا گئے، اس لیے کہ امام حسین کو تخت و تاج کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ حسین کا خاندان وہ خاندان ہے جہاں سے تاج بڑھتے ہیں، جہاں سے تاج ملتے گئے۔ اگر کسی کو بادشاہت ملتی گئے تو حسین کی چوکھٹ سے ملتی گئے، اگر کوئی شہنشاہ بنتا ہے تو حسین کی چوکھٹ چوم کے بنتا گئے، کوئی ایسے نہیں بنتا گئے۔ کسی کو مرتبہ ملتا ہے تو حسین کے صدقے میں ملتا گئے، عزت ملتی ہے تو حسین کے صدقے میں ملتی گئے۔ تو یہ تخت و تاج کے لیے تو جھگڑا نہیں ہو سکتا کہ یزید تخت پر بیٹھ گیا اس لیے امام حسین ناراض ہو گئے تو اپنے بیعت نہیں کی، مال و متاع کا کوئی جھگڑا نہیں تھا، تو پھر امام حسین نے یزید کے ہاں پر بیعت کیوں نہیں کی؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ حالانکہ مدینہ وہ شہر ہے کہ جہاں دن رات اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، جہاں دن رات اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اور میرے پیر و مرشد کہتے گئے، فرماتے گئے کہ فرشتے جس کے زائر گئے مدینے میں وہ تربت گئے، فرشتے جس کے زائر گئے مدینے میں وہ تربت گئے، اور یہ وہ تربت گئے جس سے عرش اعظم پر فضیلت گئے، یہ وہ تربت گئے جس سے عرش اعظم پر فضیلت گئے۔ اور فرماتے گئے مدینہ چھوڑ کر اختر بھلا کیوں جائے جنت کو، مدینہ چھوڑ کر اختر بھلا کیوں جائے جنت کو، یہ جنت کیا ہر ایک نعمت مدینے کی بدولت گئے، یہ جنت کیا ہر ایک نعمت مدینے کی بدولت گئے۔ تو پھر امام حسین اتنا مقدس شہر ہے مدینہ جہاں نبیوں کے تاجدار آرام کر رہے گے، تو پھر امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ یہ بات ہوتے ہیں نا کہ امام حسین نے مدینہ چھوڑا، چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ تو کیوں چھوڑا؟ کوئی ریزن ہوگا۔ پہلے میں نے کہا کہ یزید کے بیعت کیوں نہیں کی، یہ ایک پہلی بات ہے۔ دوسری بات، آپ نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ چلو خیر مدینہ آپ نے چھوڑا، مدینہ سے پھر مکہ ہے آپ، اور مکہ تو وہ شہر ہے کہ قرآن پاک میں آیا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ فرماتا ہے مجھے شہر مکہ کی قسم، اس لیے کہ شہر مکہ وہ شہر ہے جس شہر نے میرے محبوب کے قدم چومے گئے،
میرے محبوب کے قدم چومیں گے تو جس شہر کی رب قسم ارشاد فرماتا ہے، قسم یاد کر رکھا گے، تو ذرا بتائیے وہ اتنا عظیم مکہ شہر ہے، مدینہ چھوڑ کے مکہ ہے، تو پھر امام حسین نے مکہ بھی چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ توجہ کرو، چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ بولو پیار سے، چھوڑا کہ نہیں؟ کیوں چھوڑا؟ یہ دوسری بات۔ تیسری بات ہے کہ ایک تو یہ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، دوسرا کہ آپ نے مدینہ چھوڑا، تیسرا کہ آپ نے مکہ بھی چھوڑا۔ تو پھر آپ نے مکہ کیوں چھوڑا؟ خیر یہ مکہ بھی آپ نے چھوڑا، پھر مختلف شہر ہوتے ہوتے آپ کربلا آئے۔ پھر کربلا میں 10 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید ہوئے، لیکن ساتھ میں علی اکبر بھی شہید ہے، ساتھ میں عباس علمبردار بھی شہید ہے، ساتھ میں اون محمد بھی شہید ہے، ساتھ میں چھوٹا سا بچہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہے۔ تو آپ نے مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، پھر کربلا آئے، تو خیر کربلا آئے تو پھر شہید کیوں ہوئے؟ امام حسین شہید کیوں ہوئے؟ امام حسین تو شہید ہوئے لیکن ساتھ علی اصغر بھی قربان، ساتھ میں علی اکبر بھی قربان، حضرت قاسم بھی قربان، حضرت عباس علمبردار بھی قربان، اہل بیت کا خاندان کربلا میں قربان گئے۔ تو امام حسین اور یہ کربلا والے آخر کربلا میں شہید کیوں ہوئے؟ یہ کتنی باتیں ہو گئی میرے، آپ نے سنی کہ نہیں سنی نا آپ نے؟ ایک تو یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، پھر مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑ کے مختلف شہر ہوتے کربلا آئے، کربلا جا کے 10 محرم کو شہید ہوئے۔ تو آخر کیوں؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ انسان کوئی بھی کام بغیر وجہ کے کرتا ہے بھائی؟ کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا، تو کوئی تو وجہ ہوگی نا، کوئی تو سبب ہوگا جس کے کارن امام حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، مدینہ چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ دیا، کربلا جا کے شہید ہوئے اور پورا کٹم اور خاندان شہید ہوا ہے۔ تو کوئی تو وجہ ہوگی۔ اگر یہی وجہ سمجھ میں آ جائے، توجہ کرنا، یہی وجہ اگر سمجھ میں آ جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ وجہ سمجھنے کے بعد اگر انسان کے دل پر اگر اتر جائے تو میرے خیال سے پھر محرم میں کوئی خرافات نہیں کرے گا، محرم میں ناجائز کام نہیں کرے گا، محرم میں غلط کام نہیں کرے گا، پھر نہ ڈھول بجائے گا، نہ کوئی اور کام کرے گا، کچھ بھی غلط کام نہیں کرے گا، پھر صرف تلاوت قرآن کرے گا، پھر نماز پڑھے گا، نوافل پڑھے گا، دعائیں مانگے گا، اور اسی طریقے سے ذکر و اذکار کرے گا۔ اگر یہ وجہ سمجھ میں آ جائے گی کہ امام حسین نے یہ سب آخر کیا کیوں، یزید کے ہاں پر کیوں بیعت نہیں کی، تو اب ذرا توجہ کے ساتھ سننا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ یہ پہلے سے میں آپ کو ایک باتیں بڑے سمپل انداز میں بتا رہا ہوں، میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو تو بولے سبحان اللہ، اگر نہیں آ رہا ہے تو پھر مت بولے، اگر آ رہا ہے تو پیار سے بولے سبحان اللہ۔ یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے اس لیے حضور کا وسیلہ لے لے، پیار سے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے یا رسول اللہ۔ ہاں امید ہے میرے آقا کے وسیلے سے یہ بات ہمیں ضرور سمجھ میں آئے گی کہ آخر ان ساری باتوں کی وجوہات کیا ہے۔ توجہ کرنا کہ اللہ ابا حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دنیا میں کفر شرک پھیل گیا تھا، چاروں طرف کفر پھیل گیا تھا، شرک پھیل گیا تھا۔ لوگ جو ہے بتوں کے سامنے جانور جو ہے کاٹتے تھے، بتوں کو چڑھاتے تھے، اسی طریقے سے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ بہت سارے خرافات تھے، بہت سارے غلط کام ہو رہے تھے، بہت سارے گناہ ہو رہے تھے۔ ان خرافات کو مٹانے کے لیے، ان ناجائز رسومات کو ختم کرنے کے لیے، ان بتوں کی عبادت کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے 12 ربیع الاول کو ہمارے آقا کو پیدا فرمایا، ہمارے آقا کو مبعوث فرمایا۔ ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا نظام پھر اتنا خوبصورت بنایا کہ جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے انہیں بتوں کی عبادت سے دور کیا، جو خرافات تھے خرافات ختم کیے، جو برائیاں تھی برائیاں ختم کی، جو غلطیاں ہو رہی تھی ساری غلطیاں ختم کی، اور ایک خوبصورت نظام بنایا، خوبصورت نظام جس میں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، اچھے کام ہو رہے، ایک اچھا نظام حضور نے بنایا، سارے خرافات کو ختم کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر وصال کے بعد سب سے پہلے خلیفہ کون ہوئے؟ حضرت ابو بکر۔ بولو پیار سے ابو بکر۔ یہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ کو پھر پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، یاد رکھنا۔ پہلے خلیفہ کون ہوئے؟
جب ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ بنے تو سارے صحابہ نے بیعت کر لی، سارے صحابہ. اور میں ایسی سمپل سی گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ میری گفتگو سننے کے بعد آپ دوسرے کو بالکل آپ ایسے ہی انداز اگرچہ دوسرا ہو لیکن آپ بالکل سمجھا سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ سمجھا سکتے ہیں. میں ایسی گفتگو کرنے لگا ہوں. ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے پہلے تو پھر کسی صحابی نے انکار نہیں کیا، کسی نے منع نہیں کیا کہ یہ پہلے خلیفہ نہیں بننے چاہیے. سارے صحابہ نے بیعت کر لی. حضرت عمر نے بھی بیعت کی، عثمان غنی نے بھی بیعت کر لی، اور مولائے کائنات نے بھی بیعت کر لی، حسن حسین نے بھی بیعت کر لی، سب نے بیعت کر لی. توجہ کرنا، سب نے بیعت کر لی، کسی نے انکار نہیں. اب جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے تو پھر آپ نے نئی باتیں اسلام میں نہیں پیدا کی، نئے کام نہیں کیا، بلکہ جو حضور نے حکم دیا وہی حکم دیتے رہے، جو حضور کے فرامین تھے وہی فرامین جاری کرتے رہے. جیسا حضور نظام بنا کے گئے تھے اسی نظام کو باقی رکھا. آپ نے کوئی خرافات نہیں کیے، بہت اچھا چلتا رہا. صدیق اکبر کا جب ظاہری وصال ہوا، آپ نے پورا نظام جیسے حضور نے بنایا تھا، جیسا ماحول حضور نے بنایا تھا، صدیق اکبر نے ویسا ہی ماحول قائم رکھا اور ویسا ہی نظام برقرار رکھا. اور جب آپ کا وصال ہوا دوسرے خلیفہ کون بنے؟ بولو، آپ کو یاد نہیں ہے کہ پھر بولنا نہیں چاہتے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دوسرے خلیفہ بنے. تو آپ نے بھی کوئی نئے خرافات، نئی باتیں کچھ نہیں کی، آپ نے کوئی نئی بدعات ایسا کچھ نہیں کیا. آپ نے اللہ اکبر وہی نظام قائم رکھا جو حضور نے رکھا تھا، صدیق اکبر نے رکھا تھا. وہی ماحول بنائے رکھا جو حضور نے بنایا تھا، صدیق اکبر نے بنائے رکھا تھا. کوئی نئی بات نہیں. حضرت عمر فاروق کا دور بڑے اچھے سے گزرا. تیسرے نمبر کے خلیفہ کون؟ عثمان. آپ نے بھی خرافات نہیں کیے معاذ اللہ، اور آپ نے بھی کوئی غلط کام نہیں، بلکہ وہی احکامات جاری کیے، وہی فرامین جاری کیے، اور ایسا ہی نظام بنا کے رکھا جیسے مصطفیٰ چاہتے تھے، جیسے حضور نے بنایا تھا، جیسے صدیق اکبر نے قائم رکھا تھا. عمر فاروق نے جو نظام قائم رکھا تھا وہی نظام قائم رکھا، کوئی خرافات نہیں. اس کے بعد مولا کائنات کا زمانہ. چوتھے خلیفہ کون؟ مولائے چوتھے خلیفہ کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، مولا کائنات. یاد رکھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی نئی باتیں پیدا نہیں کی، کوئی آپ نے جو کہ غلط کام نہیں، بلکہ آپ جو حضور نے احکام جاری فرمائے تھے آپ وہی حکم دیتے رہے. آپ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت آپ نے دیکھی تھی وہی سیرت آپ نے سب کے سامنے بیان کی. جو عمر صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی نے جو نظام قائم رکھا آپ نے اسی طریقے سے نظام قائم رکھا، اور کسی نے بھی انکار نہیں کیا. دوسرے خلیفہ جب بنے کسی نے انکار نہیں کیا، سب نے بیعت کر لی. جب تیسرے خلیفہ بنے عثمان غنی کسی نے انکار نہیں کیا، سب نے بیعت کر لی. مولا کائنات خلیفہ بنے کسی نے کوئی مغز ماری نہیں کی، سارے حضرات نے بیعت کر لی. سارے حضرات نے کیا کر لی؟ سارے حضرات نے بیعت کر لی. نظام بڑا خوبصورت چل رہا تھا، اچھا چل رہا تھا. مولا کائنات کے وصال کے بعد خلیفہ کون ہوئے؟ حضرت امام، بولو یار، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ خلیفہ ہوئے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ وہی نظام، وہی کام، وہی حکامات جاری فرمائے، وہی سارے کام کیے جو صدیق اکبر نے اور عمر فاروق نے، عثمان غنی، مولا کائنات نے کیے تھے. جو حضور دے کر گئے تھے وہی نظام قائم رکھا، وہی دین قائم رکھا. کوئی نیا مسئلہ نہیں پیدا کیا، کوئی نئی بات نہیں. آپ نے کتنے مہینے خلافت کی؟ 6 مہینہ. کتنے مہینہ؟ بولو آپ کتنے مہینہ؟ 6 مہینے خلافت کی. کسی نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی کہ نہیں امام حسن خلیفہ نہیں بننے چاہیے. بن گئے آپ. سارے حضرات نے بیعت کر لی. کئی ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں حضرات نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. امام حسن نے 4 ماہ خلافت کرنے کے بعد خلافت کس کو دی؟ پیار سے بولے کس کو؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. کسی نے کوئی مغز ماری نہیں کی. حضرت جب امیر معاویہ کو سونپی سارے حضرات نے بیعت کی. نظام بڑا اچھا چل رہا، بڑا اچھا چل رہا تھا. امام حسین نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں پر بیعت کی کہ ٹھیک ہمارے بھائی نے جب آپ کو خلیفہ بنایا تو آپ بالکل خلیفہ گئے، اور آپ جو احکامات جاری فرمائیں گے، آپ جو حکم دیں گے اسی پر عمل ہوگا. یہ سارے حضرات نے مانا. لیکن حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد، اب ذرا توجہ کرنا، حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد جب یزید تخت پر بیٹھا، اب یہ بات آئی. پہلے کتنا اچھا ماحول چل رہا تھا، سب نے مانا، کوئی مغز ماری نہیں، کوئی پرابلم نہیں. یزید جب تخت پر بیٹھا، تخت نشی جب ہوا یزید، تو پھر امام حسین نے بیعت نہیں کی.
جو اس کے ماننے والے تھے، جو ازلی بدبخت تھے، وہ لوگ تو اس کے پیچھے ہو لیے، لیکن جو برحق تھے، جو جانتے تھے حضور نے کیا فرمایا گے، جو جانتے تھے شریعت کیا گے، جو جانتے تھے کہ دین کیا گے، جو جانتے تھے کہ حضور نے جو اصول اور قوانین بنائے گے ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، جو جانتے تھے، امام حسین نے بیعت نہیں کی، امام حسین نے نہیں کی۔ حالانکہ امام حسین نے صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا کائنات، حسن مجتبی، امیر معاویہ سب کو مانتے آئے، لیکن یزید کو نہیں مانا، یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیا، یزید کے ہاں میں ہاں نہیں ملائی۔ یزید نے سب کو خطوط بھیجے کہ سب میرے ہاتھ پر بیعت کر لے، سب جو گئے میرے ہاتھ نیچے آ جائے، لیکن سب کئی لوگ آ گئے جو اس کے ماننے والے تھے، امام حسین نہیں آئے، امام حسین نے ہاتھ نہیں دیا، امام حسین نے سر دیا لیکن ہاتھ، امام حسین نے سر دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ اب اس کی وجہ سنیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ نہ دینے کی وجوہات یہ تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے، آپ اپنے نگاہ ولایت سے دیکھ رہے تھے کہ یزید ایسا بدبخت ہے، یزید ایسا پلید ہے، یزید ایسا ناپاک ہے، یزید ایسے خرافات کرنے والا ہے، یزید وہ بدبخت ہے جو شراب کو پسند کرتا ہے۔ یہ امام حسین جانتے تھے، نگاہ ولایت سے دیکھ رہے تھے۔ آپ دیکھ رہے تھے یزید وہ بدبخت ہے جو نماز نہ پڑھنے کو پسند نہیں کرتا ہے، یزید وہ بدبخت ہے جو کہ اللہ اکبر شراب پینے کو پسند کرتا ہے، یزید وہ بدبخت ہے جو زنا کو پسند کرتا ہے، یزید وہ بدبخت ہے جو مسجد کے بے ادبی کو پسند کرتا ہے۔ امام حسین نے دیکھا یہ ایسا بدبخت ہے کہ جن کاموں کو حضور نے منع کیا گیا، قرآن میں جن کاموں کو منع کیا گیا ہے، حضور جس سے روک کر گئے گئے، صدیق اکبر نے جس سے روکا گیا، عمر فاروق نے جس سے روکا گیا، عثمان غنی، مولا کائنات، حسن مجتبی، امیر معاویہ نے جن سے روکا گیا، یزید وہ کام کرنے کے لیے جا رہا گیا، یزید ایسی برائیوں کو پسند کر رہا گیا، یزید ایسے خرافات کو پسند کر رہا گیا۔ تو امام حسن مجتبی نے ان خرافات کو ختم کرنے کے لیے یزید کے ہاں پر بیعت نہیں کی۔ سمجھ آئی بات؟ کس کو ختم کرنے کے لیے؟ ان خرافات کو جسے یزید پسند کرتا تھا، شراب کو پسند کرتا تھا، جوا کو پسند کرتا تھا، زنا کو پسند کرتا تھا، مسجد کی، خدا کے گھر کی بے ادبی کو پسند کرتا تھا، ان سارے خرافات کو پسند کرتا تھا۔ اور نواسۂ رسول اس کام کو پسند، بولو یزید ڈول تاشوں کو پسند کرتا تھا، امام حسین پسند، یزید جو زنا کو پسند کرتا تھا، حسین زنا کو پسند، بولو آپ لوگ نہیں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے یزید جو ہے ہر طریقے کے غلط کام کو پسند کرتا تھا، امام حسین پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ ان حرام کاموں کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ اور آپ کو جب پتا چلا کہ میرے بیعت نہ کرنے کی وجہ سے پھر جو ہے ماحول خراب ہوگا مدینہ میں، آپ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اور آپ کو پتا ہے کہ پھر یہاں ماحول خراب ہوگا، آپ نے ان خرافات کو ختم کرنے کے لیے، ان برے کاموں کو ختم کرنے کے لیے، ان حرام کاموں کو ختم کرنے کے لیے، نبی کے دین کو بچانے کے لیے، نبی کی شریعت کو بچانے کے لیے، حضور کے اصولوں کو بچانے کے لیے، حضور کے بنائے ہوئے قوانین کو بچانے کے لیے امام حسین نے مدینہ بھی چھوڑا، امام حسین نے مکہ بھی چھوڑا، امام حسین نے سارے شہر چھوڑ دیے، کربلا پہنچے۔ جب بات نبی کے اصول کو بچانے کی آئی، نبی کے دین کو بچانے کی آئی، حرام کاموں کو دور کرنے کی آئی، امام حسین نے کربلا میں علی اصغر کو بھی پیش کر دیا، علی اکبر کو بھی پیش کر دیا، حضرت قاسم کو بھی پیش کر دیا، عباس لمبردار کو بھی پیش کر دیا، خود بھی رب کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ ان حرام کاموں کو مٹانے کے لیے۔ کس وجہ سے بھائی؟ حرام کاموں کو مٹانے کے لیے۔ اگر حرام کاموں کو امام حسین پسند کرتے تو یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر لیتے کہ بھائی چل یزید بہت سارا مال دے گا، میں اس کے ہاتھ پر بک جاؤں؟ لیکن یہ تو حیدر کرار کا خون تھا، علی کا خون تھا، یہ کیا بکتا؟ ہرگز یہ تو نہیں بکے۔ قیامت تک آنے والے سارے افراد کو بھی بکنے نہیں دیا، سب کو بچا لیا۔ ہماری عزت، ہماری آبرو، ہمارا مقام، ہمارا رتبہ جس نے بچایا گیا وہ ذات امام حسین مجتبی کی ذات ہے، امام حسین کربلا کی ذات ہے وہ ذات۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے کہ امام حسین نے ہاتھ نہیں دیا، وہ سر دے دیا۔ کیوں؟ حرام کاموں کو ختم کرنے کے لیے۔ حرام کاموں کو، بولو پیار سے، حرام کاموں کو۔ تو آپ مجھے بتائیے امام حسین کا مشن، امام حسین کا طریقہ اور یزید کا طریقہ ایک ہے کہ الگ الگ؟ اب آپ بات نہیں سمجھیں گے تو پھر پتہ نہیں آپ کیوں بیٹھے ہیں۔ دونوں کا طریقہ ایک ہے کہ الگ الگ؟
الگ الگ طریقہ ہے، دونوں کے کام الگ الگ ہیں. امام حسین کا مشان الگ ہے، یزید کا مشان الگ ہے. امام حسین نے یزید کے مشن کو ختم کرنے کے لیے آپ نے پورے کنبے کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا. آپ نے اس کے غلط کاموں کو روکنے کے لیے، غلط کاموں پر پابندی لگانے کے لیے آپ نے جو کہ اپنے سارے کنبے والوں کو قربان کر دیا، سارے کنبے والوں کو اور سارے گھر والوں کو آپ نے اللہ کی راہ میں پیش کر دیا. مجھے بتائیے امام حسین نے کن کاموں کو روکنے کے لیے جنگ کی؟ تخت کے لیے جنگ کی امام حسین نے، مال کے لیے جنگ کی، اپنے جو ہے اللہ پر اپنی جان بچانے کے لیے اپنے جنگ کی ہے امام حسین نے اگر یزیدیوں کے ساتھ صرف اس لیے حرام کاموں کو دور کرنے کے لیے، حرام کاموں سے لوگوں کو بچانے کے لیے، زنا سے، شراب سے، جوا سے، مسجد خدا کے گھر کی بے ادبی سے، ایسے دیگر تمام حرام کاموں سے بچانے کے لیے مسلمانوں کو امام حسین نے قربانی پیش کی. اب سمجھ میں آ گیا. اب مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے، اخیر کی طرف میں آ رہا ہوں. امام حسین نے جو قربانی دی کس لیے دی؟ حرام کاموں کو دور کرنے کے لیے، حرام کاموں کو ختم کرنے کے لیے قربانی دی. تو امام حسین نے حرام کاموں کو ختم کرنے کے لیے اس دور کے یزید کے ساتھ جنگ کر لی، اور آج اسی یزید کی کئی اولاد اس کے مشن کو عام کر رہے گے اور حسینی بھی اس میں ساتھ دے رہے گے. ابھی یہ بات ہے، امام حسین نے انہی خلافات جو آج ہو رہے گے، آج جو غلط کام ہو رہے گے، زنا عام ہو گیا، شراب عام ہو گئی، جوا عام ہو گیا اور سارے حرام کام جیسے عام ہو گئے، ان کو ختم کرنے کے لیے اپنی گردن کو پیش کر دیا اور یزید سے مقابلہ کر لیا، یزیدیوں سے مقابلہ کر لیا. یزیدیوں سے کیا کر لیا؟ مقابلہ کر لیا. آج یزیدی اسی خبیث کے مشن کو عام کر رہے گے اور اپنے آپ کو حسینی کہلوانے والے ان کا ساتھ دے رہے گے. کیا دے رہے ہیں؟ وہی یزیدی مشن کو لوگ عام کر رہے گے. یزید پسند کرتا تھا شراب کو، شراب عام ہو رہی ہے، پی رہے ہیں مسلمان. پی رہے کہ نہیں پی رہے؟ پی رہے کہ نہیں پی رہے؟ یزید پسند کرتا تھا جوا کو. آج لوگ جوا کھیلتے رہے، جوا کھیل لگے، جوا کھیلنے والوں کا ساتھ دے رہے گے، جوا کھیلنے والوں کی جو ہے چوکیداری کر رہے گے. تو آپ مجھے بتائیے کہ حسین ان کاموں کو پسند نہیں کرتے تھے، اسی جوا کو مٹانے کے لیے گردن پیش کی. یزید ان کاموں کو پسند کر رہا تھا. تو یزید تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا مشن جو وہ قائم کرنا چاہتا تھا وہ آج حسینی کہنے والے یزید کے مشن کو قائم کر رہے گے، یزید کے طور طریقے کو اپنا رہے ہیں. ذرا توجہ کریں، پھر ہم کیسے حسینی ہیں؟ امام حسین تو یزید کے ساتھ جنگ انہی خرافات کو ختم کرنے کے لیے کیے، اور آج ہم حسینی کہہ کے یزیدی مشن کو بنا رکھے گے. امام حسین کو ڈول تاشے پسند نہیں تھے، یزید کو پسند تھے. کس کو پسند تھے؟ کس کو پسند ہے بھائی؟ بولو نا، آپ کس کو پسند ہے؟ دمشق میں امام حسین نے تھوڑی بجوائے تھے، دمشق میں یزید نے بجوائے تھے. کس نے بجوائے تھے؟ ہاں، ڈول تاشے یزید نے بجوائے تھے، ڈانس یزید نے کروایا تھا، گربے یزید نے کھلوائے تھے نا. یہ سارے کام تو یزید نے کیے تھے نا، سارے کام یزید نے کیے تھے. بتائیے امام حسین کا قافلہ کربلا سے جو ہے کوفہ قبا سے دمشق تک پہنچا، کیا کسی اہل بیت کی کسی عورت نے معاذ اللہ 100 بار معاذ اللہ کبھی ڈھول بجایا؟ بجایا آپ نے؟ کیا کبھی کسی نے معاذ اللہ ڈانس کیا، گربے کھیلے؟ نہیں. ان سارے کاموں کو تو روکنے کے لیے آئے تھے، ان سارے کاموں سے بچانے کے لیے تو اپنے سر کو، ان سارے کاموں سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اپنے سر کو پیش کیا نا. تو یہ کام کیسے کر سکتے تھے؟ اور آج حسینی ہو کے انہی یزیدی مشن کو آگے بڑھا رہے، آگے بڑھا رہے. جو کام یزید پسند کرتا تھا اور حسینی کہنے والے انہی کاموں کو پسند کرتے. یہی دیکھ کے دل دکھتا ہے بعد میں، یہی دیکھ کے درد ہوتا ہے مجھے یار کہ کیوں ایسا کر رہے ہیں. اور ہم پھر ان کاموں سے روکتے تو کہتے ہیں یہ یزیدی ہو گیا. میں یزیدی مشن سے روک رہا ہوں تو یزیدی ہو گیا. اگر کوئی یزیدی مشن سے روکے تو یزیدی ہو گیا، اس سے تو حسینی ہونا چاہے. تو ہم تو حسینی مشن کو اپنا رہے ہیں. اگر ہم ان حرام کاموں سے لوگوں کو روک رہے گے تو ہم حسین کے طریقے پر گئے، اور جو ان کاموں کو رواج دے رہے وہ کس کے طریقے پر ہے؟ بولو آپ لوگ کس کے طریقے پر؟ تو آپ مجھے بتائیے کیا امام حسین کی قربانی کا کیا مطلب ہے؟ امام حسین کی شہادت کا کیا مطلب ہے؟ حضرت قاسم عباس علم بردار ان پاکیزہ نفوس قدسیہ کی قربانی کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہی کام تھا ان لوگوں کا؟ اگر یہی کام تھا تو پھر جنگی نہیں ہوتی، یزید یہاں پر بیعت کر لیتے کام پچ جاتا. لیکن نہیں، ان خرافات کو ختم کرنے کے لیے آپ نے بیعت نہیں کی. تو بیعت نہ کرنے کا مقصد بھی سمجھو. آپ سے میں پوچھوں، اسلام میں سالوں کا سب سے پہلا مہینہ کون سا ہے؟ بولو کون سا ہے؟ محرم ہے نا. اور کربلا کی جنگ کون سے چاند کو ہوئی؟ 10ویں چاند کو ہے نا. یہ سب جانتے ہیں. دیکھو مہینہ بھی یاد ہے اور جو کہ کس مہینے میں کس چاند کو جنگ ہوئی وہ بھی یاد ہے، لیکن کیوں جنگ ہوئی وہ اکثر بھول جاتے ہیں.
وہ جنگ کیوں ہے اکثر بھول جاتے ہیں. تاریخ بھی یاد ہے, دن بھی یاد ہے, مہینہ بھی یاد ہے, سب یاد ہے. تو پھر یاد تو یہ رکھنا چاہیے کہ یہ جنگ ہوئی تھی کیوں, یہی تو دیکھنا چاہیے. یہ جنگ کس بنیاد پر ہوئی تھی, کیا وجہ تھی امام حسین کو جنگ کرنے کی. کیا امام حسین کو اپنی اولاد سے پیار نہیں تھا کہ نہیں تھا؟ علی اصغر سے پیار نہیں تھا؟ علی اکبر سے, قاسم سے, حضرت عباس علم بردار سے پیار نہیں تھا؟ حضرت عباس علم بردار کی جب شہادت ہوئی تو امام حسین نے فرمایا تھا اب میری پیٹھ ٹوٹ گئی. اتنا تو پیار کرتے تھے عباس علم بردار سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. تو پھر کیوں ان کی قربانیوں کو پیش کیا, کیوں اللہ کی راہ میں انہیں قربان کیا؟ وجہ یہی تھی کہ جو حضور مشن بنا کے گئے ہیں, جو حضور طریقہ دے کے گئے, جو حضور بتا کے گئے, وہی باتیں وہی کام جاری رکھنے چاہیے. اور یزیدی جن کاموں کو پسند کرتے گئے وہ کام مٹانے چاہیے. اس لیے آپ کربلا گئے, اس لیے آپ شہید ہوئے. تو اس کے مطلب منظر کو بھی سمجھے, اس کی حقیقت کو بھی سمجھے. یہ نہ کرے ہرگز یاد رکھنا اب جو لوگ حرام کاموں کو رواج دے رہے گے وہ یزیدی مشن کو عام کر رہے گے. تو اس میں ہمارا کردار کتنا اعلیٰ ہو رکھا گیا, اس سے ہرگز بچیں. امام حسین کی قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے. آپ نے بیعت نہ کرنے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ بیعت کیوں نہیں کی, حرام کاموں کو ختم کرنے کے لیے, اچھے کاموں کو جاری رکھنے کے لیے. تو پھر اگر آج ہم سچے حسینی گئے تو ہمیں تو یہ چاہیے نا کہ ہم پھر وہ یزید والے سارے کاموں کو روک دیں اور کون سے کام کریں جو امام حسین کو پسند تھے وہ کام کریں. امام حسین کو کیا پسند تھا؟ امام حسین کو نماز پسند تھی. کیا پسند تھا؟ پیار سے بولو, کیا پسند تھا؟ نماز پسند تھی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا پسند تھا. کربلا والوں کو قرآن کی تلاوت کرنا پسند تھا. کربلا والوں کو اللہ کو راضی کرنا پسند تھا. کربلا والوں کو صبر کرنا پسند تھا. یہ کربلا والے ہمیں دے کر گئے, ڈول تاشے دے کر نہیں گئے. کربلا والے ہمیں ڈانس کرنا دے کر نہیں گئے. کربلا والے ہمیں جو ہے ہجڑوں کی طرح ناچنا دے کر نہیں گئے. کربلا والے جو ہے نامردوں کی طرح کھڑے رہ کر حرام کاموں کو دیکھنے والا بنا کے نہیں گئے. اللہ نے علی کو حسین دیا گئے اور حسین نے ہم لوگوں کو کیا ہے, مرد بنایا گئے. ہم لوگوں کو ہجڑا نہیں بنایا گئے. ہم لوگوں کو عورت کی طرح جو ہے شرمانہ, عورت کی طرح جو ہے کمزور, اس طرح سے نہیں بنایا گئے. حسین نے ہمیں مرد بنایا گئے اور ایسا مرد بنایا ہے کہ امام حسین کربلا میں شہید ہو کے پیغام دے کے گئے کہ دیکھو میں تو ایسا مرد ہوں کہ میں نے دین کو بچانے کے لیے, شریعت کے اصولوں کو بچانے کے لیے میں نے گردن پیش کر دی. اگر تم پھر حسینی کہتے ہو میری طرف نسبت کرتے ہوئے تو پھر ایسے کام نہ کرنا جو یزید پسند کرتا تھا, ایسے کام نہ کرنا جو شمر پسند کرتا تھا, ایسے کام نہ کرنا جو ابن سیاہ پسند کرنا تھا, وہ کام کرنا جو مجھے پسند ہے, وہ کام کرنا. تو اگر حسینی ہو تو ہمیں یہ کام کرنی چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو حسین کو پسند تھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میں نے وجہ بتا دی, سمجھے کربلا کا مطلب سمجھے. کربلا کا مطلب کیا ہے, جنگ کیوں ہوئی, بیعت کیوں نہیں کی, اس کا مطلب سمجھے. دیکھا آپ نے, میں نے پوری کربلا آپ کے سامنے رکھ دی آدھے گھنٹے کے اندر. پوری کربلا رکھ دی. کیا رکھ دی میں نے؟ ہاں پوری کربلا. مدینہ چھوڑا, وہاں سے لے کر شہید ہوئے وہاں تک, وہاں سے پھر کوفہ, دمشق اور پھر واپس مدینہ گئے, وہاں تک میں نے پورا رکھ دیا. کیونکہ پورا نچوڑ ہی کربلا والوں کا یہی ہے, ایک اللہ کی رضا پہ راضی رہنا, صبر کرنا, نماز پڑھنا اور قرآن پڑھنا. یہی تو کربلا والوں کا پیغام ہے, یہی پیغام ہے. تو حسین ہی وہ ہوگا جو 10 محرم کے دن, یہ آج میں نے اسی لیے موضوع بنایا کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ کل نومی ہے. کیا ہے کل؟ کیا ہے کل؟ نومی ہے بھائی, کل نومی. روزہ رکھے کل. کیا رکھے؟ میں آپ کو ایسا حکم نہیں دے رہا کہ آپ کو رکھنے پڑے گا, نہیں رکھو گے تو گنہگار ہوگے. پیار سے دعوت دے رہا ہوں, اگر ہو سکے تو امام حسین کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے کی کوشش کرے. پھر 10 محرم کو بھی روزہ رکھے, 10 محرم کو بھی روزہ رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ روزوں کی بڑی فضیلت ہے. ان روزوں کے متعلق حدیث شریف میں فرمایا کہ جو یہ روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ 2 سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ 10 محرم کا جب دن آئے نا تو جب لوگ جو ناجائز کام کر رہے ہو تو انہیں روکنے کی کوشش کرے. اگر آپ نہیں روک پا رہے تو اسے دل سے برا جان کے کم از کم جتنے لوگوں نے یہاں سنا ہے اتنے لوگوں کو تو چاہیے نا کہ ایسے حرام کاموں کو دے. دیکھو جب 10ویں کی رات ہوگی نا, 10ویں کی رات, تو کئی لوگ ایسے حرام کاموں میں شریک ہوگی. ایسا دیکھتے ہیں, بجاتے ہیں, وہ کھڑا کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں. ایسی رات کو امام حسین نے وہ نہیں کیا تھا جو آج لوگ کر رہے ہیں. امام حسین نے 10ویں رات کو یہ کیا تھا بھائی, جیسے آج لوگ کرتے نہیں کیا تھا. 10ویں
10ویں رات کو تو قرآن پڑھا تھا، نوافل پڑھے تھی، قرآن کی تلاوت کی تھی، یہ کیا تھا۔ تو سچے حسین وہ ہے جو مسجد میں آ کر نوافل پڑھتے گئے، سچے حسین وہ ہے جو اس رات کو آ کر قرآن کی تلاوت کرے۔ یہ پیغام ہے کربلا والوں کا۔ اگر یہ پیغام یاد نہیں رہا تو پھر دیکھو جو اچھے اعمال کرتا ہے کہ اس کے اچھے اعمال کام آئیں گے، اور برے اعمال کرتا ہے تو اس کی سزا بھی اس کو ملے گی۔ بس میں سارے حضرات کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو امام حسین کا مشن تھا، اللہ اس مشن پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو امام حسین درس دے کر گئے اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بولنے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقرأوا الفاتحہ۔